پاکستان کے سینئر صحافی پشاور کے ہیں، آج کل اسلام آباد میں مقیم ہیں، جناب حماد حسن صاحب، وہ راوی ہیں، اور انہوں نے ایک خبر پھوڑی ہے کہ خبر اصل میں یہ ہے کہ آخرکار بشریٰ بی بی نے ایک بندے کو آتھرائز کیا ہے کہ وہ حکام سے رابطہ کرے۔ حماد صاحب کی خبر چونکہ ادھوری انہوں نے بتائی اپنے ولاگ کے اندر، میں نے کہا خبر میں پوری کر۔ بشریٰ بی بی نے فائنلی عمران احمد خان نیازی کی رہائی کے معاملات اپنے ہاتھ میں لیے ہیں، اور انہوں نے ایک نہیں 2 بندوں کو آتھرائز کیا ہے۔ امریکہ والی ٹیم اپنی کوشش کرتی رہے گی اور لوگوں کو اسی طرح انگیج رکھے گی، اور کس طرح انگیج رکھے گی؟ جیسے کسی ایسے محلے یا گلی کے اندر جہاں پہ رہنے والی خواتین مسلسل ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑے میں مصروف رہتی ہیں، ہائے ہائے نی تینوں، ہائے ہائے نی تینوں کرتی رہتی ہیں، ان خواتین کے اندر جو ہے وہ ایک ان ریٹن یا ان ڈکلیئرڈ معاہدہ ہوتا ہے کہ جب ان کی ہانڈی سڑنے لگے گی تو لڑائی میں وقفہ آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، میں ہانڈی تار کے آئی ہوں، میں ہانڈی کر کے آنی ہے، پھر تینوں دس نہیں، ٹھیک، وہ والا وقفہ آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، اچھا، ان کے ہاں، ان گھروں کے ہاں یا ان گھروندوں کے ہاں ایک اور بھی بات ہوتی کہ اگر لڑائی ساتھ والے گھر کی خاتون خانہ کے ساتھ نہیں ہو رہی تو انہوں نے اپنی انٹرنل لڑائی شروع کر دینی، ٹھیک ہے نا، اپنی اندر لڑائی شروع کر دینی ہوتی ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور بھی کیٹیگری ہوتی ہے کہ اگر دوسرا فریق جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ یار ہم اس کیٹیگری کے لوگ ہیں ہی نہیں، دوسرا فریق جو ہے، اور وہ چپ کر کے اپنے کان لپیٹ کر اپنے کمرے میں چھپ جاتا ہے، پھر یہ لوگ وٹے بھی مارتے ہیں ان کے گھر۔ یہ جو فریق جو چھت پہ کھڑا ہوتا ہے نا لڑنے کے لیے، ان کے گھر میں اٹیں، روڑے، وٹے، ٹوٹے ہوئے کڑے، یہ سب کچھ مارا جاتا ہے ان کے گھروں میں۔ ٹھیک ہے، اب پی ٹی آئی وہ لڑاکی مائی ہے محلے کی جس کی ہر سیاسی پارٹی کے ساتھ لڑائی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا نام انہوں نے بگاڑا اور ان کے بارے میں ہر جلوس کے اندر نعرے لگواتے تھے۔ اچکزئی کی نقلیں یہ اتارتا رہا عمران احمد خان نیازی، سر پہ دوپٹہ پہن کے اس کی نقلیں اتارتا رہا۔ زرداری کے نام کو انہوں نے گالی بنا دیا۔ نواز شریف کے اوپر تبرہ دن رات یہ کر کے سوتا ہے۔ آج بھی یوتھڑ جو کوئی پنجاب کا یوتھڑ جو ہے، پنجاب اور کے پی کے کا ہزارہ بیلٹ اور فیڈرل کیپٹل کا یوتھڑ جو ہے، وہ سونے سے پہلے نواز شریف کی ذات کے بارے میں بکواسیات بک کے سوتا ہے، اور صبح اٹھ کے اپنی صبح کا آغاز بھی اس سے کرتا ہے۔ ایک طرف وہ عمران احمد خان نیازی کی تصویر کو سجدہ کرتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے، آرتی اتارتا ہے اس کی، اور دوسری طرف وہ نواز شریف کے اوپر تبرہ کرتا ہے۔ اسی طرح سندھ کا جو یوتھڑ ہے وہ زرداری، بلاول، بینظیر بھٹو اور بھٹو، ان کی ذات کے اوپر تبرہ کرتا ہے اور ساتھ میں عمران احمد خان نیازی کی عبادت کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، کے پی کی کا یوتھڑ بڑا اس معاملے میں یونیک ہے۔ تبرہ کرنے کے لیے اس نے زرداری اور نواز شریف رکھا ہوا ہے، عبادت کرنے کے لیے اس نے عمران احمد خان نیازی اور اس کا لوکل ایجنٹ جو ہے نا وہ گنڈا پور رکھا ہوا۔ ٹھیک ہے، تو یہ مطلب کہ اس معاملے کے اندر اسی طرح جو ہے یہ جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے، چونکہ پرلی طرف سے بھی زہر مل گیا ہے تو زہر جب زہر کے ساتھ مل جائے تو دو اچھا ہو جاتا ہے۔ یہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کا جو یوتھڑ ہے وہ زہر ناکی میں ان سے بہت آگا ہے۔ یہ جو گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کا جو یوتھڑ ہے، یہ وہاں کا نام نہاد قوم پرست کہہ لے، وہ امان اللہ خان نہیں ہوتا تھا، ایک پتہ نہیں وہ کیا مخلوق تھی وہ، ٹھیک ہے، کشمیری تھا نہیں، ہم کشمیری اس کو کشمیری تسلیم نہیں کرتے، ٹھیک ہے، وہ پہاڑیا تھا، اور پہاڑیا بن کے وہ جناب پورے کشمیر کی آزادی کا ماما بن گیا ہوا تھا۔ اس کے مر جانے کے بعد جو یتیم ہو گئے نا وہاں کے، تو وہ جو یتما کی ایک پوری قوم تھی، جو ایک امت تھی، اس کو انہیرٹ کر لیا گیا اسٹیبلشمنٹ نے۔ پہلے فیز میں تو پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ ہی تھی نا، تو اسٹیبلشمنٹ نے انہیرٹ کر کے اسے پی ٹی آئی کو بخش دیا۔ تو اس کے اندر انڈیا نے جو اوور دا ایئر پاکستان کی فوج کے خلاف زہر بھرا ہے وہ بھی بھرا ہوا ہے۔ ادھر سے جناب پی ٹی آئی نے، اور ویسے انڈیا کا اور پی ٹی آئی کا زہر ایک ہی طرح کا ہے، دونوں کا بیانیہ تو ایک ہی ہوتا ہے نا سوشل میڈیا کے اوپر،
تو ادھر سے جو بھرا گیا تو وہ ملٹی پلائی ہو گیا، وہ اچھل اچھل کے چھت نو آ جڑا یہ جڑا آزاد کشمیر تو یوتھڑ آتا تھا نا، اگر آپ نے دیکھا ہو عمران احمد خان نیازی کی پیشیوں کے اوپر، تو سب سے زیادہ جس نے اپنی طرف سے اچھل اچھل کے ٹکریں ماری ہیں نا، وہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کا یوتھڑ تھا۔ انتہائی سستا مل جاتا ہے، تھوڑے پیسوں کے اوپر بکواس کرنے کے بھونکنے کے اوپر راضی ہو جاتا ہے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کا یوتھڑ۔ لیکن تو خیر جناب، 3 کیٹیگری کے لوگ جو ہیں وہ بشرا بی بی نے کمان میں لیے ہیں۔ سلمان صوفی دے نال جو نصرت جاوید صاحب کرن ڈے نے، وہ اس سے پوچھ رہے ہیں بار بار اپنے باپ کا نام بتا، اور سلمان صوفی وہ گٹارسٹ نہیں تھا، وہ جعلی صوفی، ٹھیک ہے نا، میرے منہ سے گالی نکلنے لگی تھی، ہے نا۔ اچھا جی، یہ 3 کیٹیگری کے لوگ ہیں، ایک امریکہ کے اندر ہیں، وہ اپنے دھیان لگے رہیں، ٹکریں مارتے رہیں، ٹکریں ماریں، ٹوڈ ماریں، پچھلے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں، اگلے پاؤں ہوا میں اٹھا لیں، جیسا مرضی کریں، ٹھیک ہے۔ ان کو آزاد چھوڑ دیا گیا ہے، اور یہ جو صوفی ہے، جعلی صوفی سلمان احمد، اس جیسوں کو پارٹی میں سے کک آؤٹ کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بشرا بی بی کے خلاف بک بک کرتے تھے۔ سلمان صوفی کا کک آؤٹ کیا جانا ہی اس امر کی نشاندہی ہے۔ سلمان صوفی ہو گیا، عادل راجہ ہو گیا، حیدر مہدی ہو گیا، ان کا پی ٹی آئی کے اندر سے کک آؤٹ کیا جانا ہی اس امر کی غمازی کرتا ہے کہ معاملات براہ راست بشرا بی بی اپنے ہاتھ میں لے چکی ہیں۔ دوسری کیٹیگری جو تھی، وہ ان سے کوئی ملنے آئے تو انہوں نے بتایا کہ متحدہ عرب امارات کے اندر ہمارا بڑا ہے، تو انہوں نے کہا جی آپ وہاں پہ بات کریں، تو وہ میں دوسرے ولاگ میں بتا چکا ہوں کہ کیسی بات کی۔ تیسری کے بارے میں انہوں نے خبر دی ہے کہ وہ ان کو آتھرائز کیا گیا ہے کہ وہ جا کے پاکستان کی مقتدرہ کے ساتھ ڈائیلاگ کا آغاز کریں، ٹھیک ہے، فلی آتھرائز کیا گیا ہے۔ اور ان سے پوچھا گیا کہ جناب آپ کوئی گارنٹی کریں کہ یہ کر سکتے ہیں، تو بشرا بی بی نے اپنی ذاتی گارنٹی کی پیشکش کی ہے۔ تو اب ان کے ساتھ بھی جو ہونے لگا ہے، تجربہ جو ہونے لگا ہے، وہی ہونے لگا ہے جو ملا عمر کے ساتھ امریکیوں نے کیا تھا۔ اچھا، ملا عمر کے ساتھ امریکیوں نے تجربہ کیا کیا تھا؟ جب یہ ستنک زئی جو ہے یہ ظلم حرامزاد سے ملا، تو اس نے کہا کہ یار ہمارے کوئی بادشاہت کروا، کوئی ڈالر شالر ہمیں بھی لگوا۔ اس نے کہا کہ مطلب کہ یہ آپ کس بیاف پہ کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم ملا عمر کے بیاف پہ کہہ رہے ہیں آپ سے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا، واقعی ملا عمر کے بیاف سے آپ ہمارے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں؟ یہ 2005-06 کی بات۔ انہوں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا کہ پھر ایسا کرو کہ یہ والی تحریر جو ہے یہ ملا عمر کے بیان کے طور پہ جاری کروا دو۔ تو اس نے کہا کہ دیکھیں وہ کمیونیکیشن کے مسائل ہیں، زبانی طور پہ فزیکلی بندہ میسج لے کے جائے گا تو یہ 15 کے دن لگ جائیں۔ انہوں نے کہا 15 دن کیا، 15 مہینے لیں۔ تو 15 دن کے بعد ملا عمر جو ہیں انہوں نے اپنے پیڈ پہ، یا تحریک طالبان افغانستان نے اپنے پیڈ کے اوپر ملا عمر کا وہ والا بیان جو امریکن نے ان کو لکھ کے دیا تھا ہو بہو جاری کر دیا۔ تو پھر 2006 کے اندر رابطے ہونا شروع ہوئے۔ 2008 میں تو باقاعدہ مذاکرات کی میز سج گئی تھی نا، مذاکرات میں بیٹھ کے، ٹھیک ہے۔ تو اب ان کو ٹیسٹ کے طور پہ کوئی چیز جو ہے وہ کہی جائے گی کہ اچھا آپ پھر یہ کر کے دکھائیں، اس بندے کی آتھرائزیشن چیک کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ چیز آگے سے ہو گئی تو پھر ہو سکتا ہے کہ ہمارے وہ جو مستقبل کی پریڈکشن کرنے والے دوست ہیں ان کی بات سچ ثابت ہو جائے کہ 18 مارچ کے بعد انہیں عمران احمد خان نیازی سلاخوں کے پیچھے نظر نہیں آ رہا، لیکن عوام کے ساتھ بھی اس کا کوئی انٹریکشن نہیں ہو رہا، وہ جلسے جلوس کرتا نظر بھی نہیں آ رہا، لیکن سلاخوں کے پیچھے نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ شاید بنی گالا شفٹ ہو جائے یا زمان پارک شفٹ ہو جائے، لیکن لوگوں کے ساتھ اس کا انٹریکشن محدود رہے گا، اس کا مطلب ہے وہاں پہ بھی وہ حالت قید میں ہی رہے گا۔ تو یہ تھی جی، حماد بھائی نے ایک لفظ کی ٹویٹ کر دی، ایک فکرے کی، ہم نے کہا اس کی ایلیبوریشن کر دی جائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اب آگے سے جواب کیا آئے گا وہ جب جواب جائے گا خاک سر آپ کو بتائے گا، ٹھیک ہے۔ پریشان نہیں ہونا آپ نے، اب تک یہ ہوا ہے تو آپ امریکہ کے اندر جو ان کی صورتحال ہے وہ بھی دیکھ لیں،
یو اے ای سے انکار ہو گیا وہ بھی دیکھ لیں، اور لوکل لیول کے اوپر انکار کب ہونا ہے وہ ہم نے آپ کو بتانا، ابھی نہیں ہوا، ابھی وہ کھیلیں گے، ہیں جس طرح بلی چوہے کے ساتھ کھیلتی ہے نا ویسے کھیلیں گے۔ چوہا جیل میں ہی ہے فی الحال۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔